السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ پیارے دوستو، جیسے کہ ہم سر درد کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں نے جو رطوبتی سر درد ہے اس کے بارے میں بتا دیا، خشکی کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا دیا۔ آج ہم جس سر درد کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے گرمی کی وجہ سے سر میں درد ہو جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گرمی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، گرم ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان بیچاروں کو اکثر شدید قسم کے سر میں درد ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بعض دفعہ ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا رہتا ہے، یا آنتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہر وقت پیچس لگے رہتے ہیں، پیچس مروڑ کے ساتھ آتے ہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، پیچس آنا شروع ہو جاتا ہے، پیلے کلر کے پیچس ہوتے ہیں، آنکھیں جو وہ بعض دفعہ پیلی ہو جاتی ہیں، زبان وہ پیلی ہو جاتی ہے۔ زبان پیلی سمراج یہ کہ اس کے اوپر تہ جم جاتے ہیں پیلے کلر کے، تو یہ وہ گرمی کے مریض ہوتے ہیں، جیسے کہ تنور پہ کام کر رہا ہے یہ گرمی کا مریض ہے۔ اب ایک مزدور بیچارہ وہ گرمی پہ سارا دن کام کرتا ہے، اب اس کو بھی گرمی ہو جائے گی، تو ان کا جو سر درد ہوتا ہے ان کو اکثر شدید قسم کا بائیں طرف سر میں درد ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پیچھے گردن والی جگہ ہے، یہ جو پیچھے والا حصہ ہے، یہاں پہ بڑا شدید قسم کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑا ہائی رہنے لگ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، غصہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، رات کو سوتے ہیں تو جسم پہ جناب وہ اتنی بے چینی ہوتی ہے، کبھی ادھر وہ اپنا رخ بدل رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر اپنا وہ پہلو بدل رہے ہوتے ہیں، بعضوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ گرمی خشکی ہوتی ہے، اور یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کے مزاج جو ہے غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے، اور جگر میں بہت زیادہ صفرا بنتا بھی ہے، رک بھی جاتا ہے، اور ان کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعضوں کو ایسا بھی ہوتا ہے چھوٹے پیشاب کرتے ہیں یلو کلر کا جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آگ سے لگ گئی ہو۔ دراصل ایسے مریضوں کو سب سے پہلے اپنی غذا کو تبدیل کر دینا چاہیے، گرم جتنی غذائیں ہیں، جتنی گوشت وغیرہ سارے بند کر دیں، دیسی گھی کا استعمال کریں تو وہ بند کر دیں، ساری گرم چیزیں آپ نے بند کر دیں۔ ان کے لیے کیا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے جو بہترین چیز ہے، جو فائدہ مند چیز ہے، کدو کا سالن ہے، ٹنڈے کا سالن ہے، شلجم گاجر مولی ہے، توریاں ہیں، بھنڈی ہے، دال ماش ہے، یہ سالن استعمال کریں، شوربے والے بنا کر استعمال کریں، کسٹرڈ کا استعمال کریں، کھیر مکس کا استعمال کریں، دودھ کی لسی بنا کر استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں۔ جب یہ چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ان کے لیے جو قہوہ ہے وہ زبردست قسم کا قہوہ ہے، یہ صبح شام پیتے رہیں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ زیرہ سفید ہے، چھوٹی الائچی ہے، گلاب کے پھول ہے، اس کا قہوہ بنا کر استعمال کریں، صبح شام ایک ایک کپ ٹھنڈا کر کے پئیں، یا پھر دودھ میں ابال کر پی لیں، بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جوارش شاہی جو ہے یہ آدھی چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ کھاتے رہیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں استعمال کریں گے، ایک تو ان کے جو سر درد بائیں طرف شروع ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سورج کی روشنی بڑھتی ہے، یعنی صبح جب طلوع سورج ہوتا ہے تو ان کا درد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مغرب ٹائم جا کے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سورج پیک پہ جاتا ہے ان کا درد بھی پیک پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی میں نے علامتیں بتائی ہیں یہ غدی عضلاتی تحریک کا مریض ہوتا ہے، اور ان کو اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی ادویات اور غذائیں استعمال کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یہی مریض ہیں جن کی بے چینی، بے قراری، بلڈ پریشر ہائی رہنا اور بہت سارے مسائل سارے کے سارے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے ساتھ کوئی معجزہ ہو گیا، الحمدللہ میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، کئی لوگوں کو بتائیں یہ چیزیں،
تو اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، پہچان کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے دیکھی ساری علامتیں، ساری پہچان بتا دی۔ اب کوئی بندہ جا کے غلط علاج کرے یا غلط جا کے دوائی لے، تو میرے تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ مسائل ہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں یا کسی اور قابل حکیم کے پاس چلے جائیں، وہاں سے اپنا علاج کروائیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں پتہ چلتا نہیں ہوتا، علامتوں کو پتہ نہیں ہوتا، ایسے خواہ مخواہ جا کے جی یہ فلاں دوائی دے دیں، تو پھر وہ دوائیاں فائدہ بجائے الٹا نقصان بھی دیتی ہیں۔ یہ خیال کیا کریں آپ لوگ۔ بس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔